वुड लाइक टू रिक्वेस्ट, जो स्टूडेंट्स 9 9 10 10 चेयर्स लेके एक टेबल पे हो गए हैं वो वापस अपनी चेयर्स लेकर चले जाएं. वो जो लेफ्ट साइड पे टेबल्स खाली हैं उनकी चेयर्स वापस ले जाएं वहां पर आप. सो मैक्सिमम 6 7 जो है ना वो चेयर्स होंगी एक टेबल पे. एक्सक्यूज मी, एनी डी स्टूडेंट्स, आप स्प्लिट हो सकते हैं दूसरे टेबल पे प्लीज. मैक्सिमम 6 जो है ना वो रखें एक टेबल पे. और होटल स्टाफ अगर ये बाकी चेयर्स जो हैं ये वापस मूव कर दें प्लीज. ऑलराइट जी, अस्सलाम वालेकुम और आप सबको दोबारा खुश आमदीद कहते हैं हम. ये जो सेशन होने जा रहा है इसमें हम आपकी बनाई हुई शॉर्ट फिल्म्स और डॉक्यूमेंट्रीज़ को स्क्रीन करने जाएंगे. और इस सेशन को चेयर करने के लिए वी आर ऑनर्ड कि हमारे साथ आज डॉक्टर साजिद रशीद अहमद, प्रिंसिपल कॉलेज ऑफ अर्थ एंड एनवायरमेंटल साइंसेज जो हैं वो मौजूद हैं. फॉर्मली इस इवेंट को स्टार्ट करने से पहले आई वुड लाइक टू इनवाइट महादुल्ला फ्रॉम एरिड यूनिवर्सिटी टू प्लीज़ कम फॉरवर्ड एंड फॉर द रिसिटेशन ऑफ द होली कुरान. थैंक यू. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. तर्जुमा. कह दीजिए कि अल्लाह एक है, अल्लाह बेनियाज है, ना वो किसी की औलाद है ना उसकी कोई औलाद है और उसका कोई हमसर नहीं. सदक़ल्लाहुल अज़ीम. Thank you so much. I would like to request all the faculty members and the respected guests to please come on the stage for the national anthem. Thank you. Thank you so much to all the faculty members and our guests.
So now to finally commence this event, I would like to invite Mr. Hussain Jarver, the CEO of Indus Consortium, to please come on the stage and give his welcoming speech and set the tone for the journey that we're about to embark upon. Thank you. تھینک یو عزا، بہت شکریہ. سب سے پہلے میں انڈس کنسورشیم کی طرف سے آج اس پاکستان کا جو پہلا نیشنل کلائمیٹ جسٹس یوتھ فلم فیسٹیول ہم نے آرگنائز کیا ہے، اس میں ہماری جتنی بھی یونیورسٹیز کے اسٹوڈنٹس اور فیکلٹی ممبرس یہاں پہ شامل ہوئے ہیں، میں ان کا بہت ہی شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں. اسپیشلی میں کالج آف ارتھ اینڈ انوائرمنٹل سائنسز سیز پنجاب یونیورسٹی اور پروفیسر ڈاکٹر ساجد رشید کا بہت ہی شکریہ ادا کر رہا ہوں کہ انہوں نے انڈس کنسورشیم کے ساتھ اس فلم فیسٹیول کو لاہور میں جوائنٹلی جو ہے وہ آرگنائز کیا. اور یہ ہم بڑے عرصے سے سیز کے ساتھ کام کرتے رہے ہیں، بیچ میں کچھ جو ہے وہ گیپ آ گیا تھا ڈیفینیٹلی کووڈ اور اس کے بعد کے حالات کی وجہ سے، لیکن ایک دفعہ ہم دوبارہ وہ جرنی ہم نے اسٹارٹ کی ہے اور انشاءاللہ اس طرح کی کولیبریشنز کرتے رہیں گے. اس کے ساتھ میں جو باقی یونیورسٹیز ہیں، این اے ڈی یونیورسٹی کراچی ہمارا بہت ہی ایک امپورٹنٹ پارٹنر ہے، ریسرچ پارٹنر ہے، ان کے اسٹوڈنٹس، ان کے فیکلٹی ممبر ہمارے ساتھ، ان کو بھی میں ویلکم کرتا ہوں. پیر مہر علی شاہ ایرڈ ایگریکلچر یونیورسٹی راولپنڈی کا بھی میں بہت ہی شکر گزار ہوں، ان کے اساتذہ کا، ان کی فیکلٹی ممبرس کا. سندھ یونیورسٹی جام شورو سے کے بھی فیکلٹی اور تمام نظامہ نصاب کا اور ان کی پوری اسٹوڈنٹس کا ٹیم کا بھی بہت شکر گزار ہوں. پروفیسر ڈاکٹر اسماعیل کمبھر صاحب اور سندھ ایگریکلچر یونیورسٹی ٹنڈو جام کا بھی میں بہت ہی شکر گزار ہوں. محمد نواز شریف یونیورسٹی ملتان کی بھی فیکلٹی اور ان کے ساتھیوں کا میں بہت ہی شکر گزار ہوں. اور ابھی ہمارے پروگرام میں ہمارے ہر دل عزیز غلام ذاکر سیال صاحب تشریف لائے ہیں. ہم ان کو ایریگیشن ڈپارٹمنٹ پنجاب میں ہوتے ہیں اور ہمارے ساتھ مل کے واٹر پہ بہت اچھا انہوں نے کام کیا، ان کو بھی میں ویلکم کرتا ہوں آج اس فلم فیسٹیول میں. اس فلم فیسٹیول کا مقصد بنیادی طرح یہ ہے کہ جو کلائمیٹ چینج، جیسے ہمارے ایک ساتھی نے آج کہا تھا کہ پاکستان کے اور بھی بہت مسائل ہیں یا پوری دنیا کے، لیکن کلائمیٹ کرائسس دنیا میں اس وقت نمبر 1 ہے، جس سے پوری دنیا کو خطرہ ہے، آنے والی جنریشنز کو خطرہ ہے، ہمارے ریسورسز کو خطرہ ہے اور ہماری کمیونٹیز کو خطرہ ہے. تو جیسا ہم نے 2022 کے فلڈ میں دیکھا کہ پاکستان جو ہے اس کو کا 38% جو ہے وہ فلڈ سے متاثر ہوا اور کوئی 75,000 پریگننٹ ویمن تھیں، وہ اپنے گھروں سے ڈسپلیس ہوئیں. تو یہ کلائمیٹ کرائسس ہے اور یہ صرف رورل ایریاز میں نہیں، اب اربن جو سچویشن ہے اس میں بھی فلڈنگ اور ہیٹ ویوز اور ڈراؤٹس اور یہ سچویشنز پوری دنیا میں جنم لے رہی ہیں. تو ابھی میرے خیال میں ہم 24 کروڑ کی پاپولیشن بن گئے ہیں پاکستان، تو ہمیں اپنی پاپولیشن کے لیے، اپنے 24 کروڑ لوگوں کے لیے سوچنا ہے. اور اس کے لیے میرا خیال ہے کہ اکیڈمک انسٹیٹیوشنز، یونیورسٹیز، جن کا ریسرچ میں ان کا رول، ان کا گائیڈنس میں رول، ان کا نیشن بلڈنگ میں رول اور ان کا اس پورے کام کی نیریٹو بلڈنگ میں جو رول بنتا ہے، وہ میرے خیال میں سب سے زیادہ جو ہے وہ اکیڈمک انسٹیٹیوشنز کا بنتا ہے، کیونکہ انہوں نے ہی بچوں کے جو ذہن ہے، ذہن سازی کرنی ہے اور ان کو بتانا ہے کہ کلائمیٹ کرائسس جو ہے وہ صرف پلانٹیشن سے حل نہیں ہو سکتا، وہ فاسل فیول کو ریڈیوس کرنے سے کم ہو سکتا ہے، وہ انرجی کا جو ہمارا پورا ایک فنومینا ہے اس کو، انرجی مکس کو جو ہے وہ رینیوبل انرجی پہ شفٹ کرنا ہے. یہ دھواں پھیلاتی ہوئی لاکھوں گاڑیاں جو ہر گھر میں 4 گاڑیاں کھڑی ہیں، ڈیزل پیٹرول پہ چلتی ہیں، ان کو بھی الیکٹرک وہیکلز پہ جو ہے وہ شفٹ کرنے سے ہو سکتا ہے. اور اس کے علاوہ انڈسٹری کو بھی جو ہے نا ریسپانسبلی کلینر سورسز پہ شفٹ ہونا ہے. تو یہ ساری جو کلائمیٹ چینج کی ڈبیٹ ہے، ہم چاہ رہے تھے کہ اس میں اسٹوڈنٹس، فیکلٹی اور بچے جو ہے نا وہ مل کے کام کریں. تو آج یہ بہت ہی خوش آئندہ بات ہے کہ ہم نے ایک یوتھ جو ہے وہ کلائمیٹ جسٹس نیٹ ورک اسٹیبلش کیا ہے. ابھی اس میں 6 یونیورسٹیز اور ان کے جو بچے شامل ہیں. انشاءاللہ آپ ساتھیوں کے ساتھ جو آج بات چیت چل رہی ہے اس کو ہم کنٹینیو کریں گے اور
کافی پلیٹ فارمز پر، وہ سوشل میڈیا کا پلیٹ فارم ہو سکتا ہے، وہ اس طرح کے ایونٹس ہو سکتے ہیں جو ہم نے ڈسکس کیے ہیں، اس میں آپ ساتھیوں کو ہم ساتھ لے کے چلیں گے. تو میں ایک دفعہ پھر شکر گزار ہوں انڈس کنسورشیم کی طرف سے تمام فیکلٹی ممبرس کا اور تمام اسٹوڈنٹس کا جنہوں نے اس ڈاکیومنٹری کمپٹیشن میں حصہ لیا. تو میں نے جیسے آپ کو بتایا تھا انشاءاللہ یہ اگلے سالوں بھی یہ ہمارا سلسلہ جاری رہے گا. اور ابھی ہم تھوڑی دیر میں جو بچوں نے فلمیں بنائی ہیں جس کا ٹاپک تھا فاسل فیول فری پاکستان، تو ہم نے اس میں 3 سب تھیمز دیے ہوئے تھے کہ کچھ ڈاکیومنٹریز یا شارٹ فلمز جو ہیں وہ فاسل فیول کو کے جو سورسز ہیں ان کو ایلیبوریٹ کریں، ان کے امپیکٹس جو ہم پہ پڑ رہے ہیں اوورآل ہماری اس پہ ماحولیات پہ، کلائمیٹ پہ، اس پہ بات کریں. کچھ یہ ہے کہ کلائمیٹ انڈیوس ڈیزاسٹرز جو ہمارے ملک میں آئے ہیں ان پہ جو ہے وہ ڈاکیومنٹریز بنائیں اور اس میں کمیونٹیز کی جو سچویشن ہے اس پہ جو ہے وہ بات چیت کریں، اور ساتھ میں یہ ہے کہ وہ مختلف اسٹیک ہولڈر کو انگیج کریں. تو ابھی فلمیں تھوڑی دیر میں جو ہے وہ ہمارے سامنے ہوں گی. جو بچوں کی محنت ہے میں نہیں سمجھتا کہ وہ بھی ہے نمبر 1 نمبر 2 نمبر 3 ایگزیکٹلی ہوتا ہے، لیکن انڈس کنسورشیم کی نظر میں سارے بچے نمبر 1 ہیں، سب ڈاکیومنٹریز نمبر 1 ہیں، سب آپ نے جو خیالات پیش کیے ہیں وہ سارے ایک جو ہے ان کی ایک ورتھ ہے. آپ کے یوتھ کے ینگسٹرز کے آئیڈیاز ہیں، ہم ان کو ریسپیکٹ کرتے ہیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارے ایک نئے پاکستان کی تعمیر میں جو ہے اہم کردار ادا کریں گے. تو یہ فلمیں ہم مختلف پلیٹ فارمز پہ جو ہے وہ پریزنٹ بھی کریں گے، ہمارے یوٹیوب چینل پہ، سوشل میڈیا پلیٹ فارم پہ، انٹرنیشنل پلیٹ فارمز پہ بھی لے کے جائیں گے، اور انشاءاللہ یہ سلسلہ جو ہے وہ ہم آپ کے تعاون کے ساتھ جاری رکھیں گے. تو ایک دفعہ پھر میں تمام ساتھیوں کا اور اسپیشلی ڈاکٹر ساجد رشید صاحب کا، جو مجھے پتا ہے کہ کافی 2-3 ذمہ داریاں ہیں ان کے پاس، لیکن انہوں نے ہمارے ساتھ کولیبریٹ بھی کیا اور ٹائم نکال کے خود جو ہے نا وہ ہمارے ساتھ شریک ہوئے ہیں، اور باقی تمام ساتھیوں کا بھی بہت شکر گزار ہوں. بہت شکریہ. Thank you so much, sir, for your wonderful welcoming remarks. Now we would like to move on to the highlight of this event, that is the screening of your short films and documentaries. اور ہمارے پاس بہت ہی بہترین ڈاکیومنٹریز اور شارٹ فلمز ہیں، وہ لائنڈ اپ ہیں، تھاٹ پرووکنگ، بہت زبردست آپ لوگوں نے ایفرٹ کی ہے. میں اکنالج کرنا چاہتی ہوں آپ لوگوں کی اس ریمارکیبل ایفرٹ کو، اپنی یوتھ کی اس ایفرٹ کو. سو فار the first documentary that we are about to play on the screen is from Peer Meher Ali Shah Arid Agriculture University, Rawalpindi, and the title of the documentary is Fossil Fuel. Yes, please. The jury members جنہوں نے آپ کی ان فلمس کو اور ڈاکیومنٹریز کو اسکور کیا ہے، it includes Dr. Raza Ali Khan from NAD University Karachi. We have Dr. Muhammad Ismail Kumbar Saab from University of Sindh, and we also have Sir Shahid, who is from the Indus Consortium. So thank you so much, and now we move forward towards the documentary. According to International Energy Agency (IEA), fossil fuels still account for around 80% of global energy consumption. The use of fossil fuels has led to a host of challenges for countries around the world. According to International Energy Agency (IEA), fossil fuels still account for around 80% of global energy consumption. The use of fossil fuels has led to a host of challenges for countries around the world. One of the most significant challenges is climate change. Fossil fuels such as coal, oil, and gas are the largest contributor to global climate change, accounting for over 75% of global greenhouse gas emissions and nearly 90% of all carbon dioxide emissions. Pakistan's energy mix has been heavily reliant on fossil fuels, with coal and oil being the primary source of energy. According to the Pakistan Economic Survey 2020 to 21,
Fossil fuels accounted for 80% of Pakistan's primary energy supply in year 2019 to 20. Coal is the largest contributor to Pakistan's energy mix, with over 60% of its electricity generated from coal power plants. Pakistan has the world's seventh largest coal reserves, with over 175 billion tons of coal. However, the heavy use of fossil fuels has come with a host of challenges. The 2022 Pakistan floods were mainly caused by increased precipitation and glaciers melting, fueled by climate change. It destroyed around 50% of the crops in Pakistan. At the same time, heat wave and devastating floods have caused more than 1,700 deaths and displaced over 8 million people in Pakistan. This is all happening because carbon dioxide released by burning fossil fuels is adding to the greenhouse effect and increasing global warming. The challenges of fossil fuel based energy mix are not just limited to global warming. The heavy use of water for thermal power generation has led to a depletion of water resources, which has a direct impact on agriculture. The majority of Pakistan's renewable energy comes from hydropower, which accounts for around 9% of its total electricity generation. Despite the heavy use of fossil fuels, Pakistan's installed capacity for renewable energy was around 2,900 megawatt as of 2020, which accounted for around 10% of country's total installed capacity. Pakistan has significant potential for solar and wind power, with estimates suggesting that the country has potential to generate up to 2.3 million megawatt of electricity from solar and 50,000 megawatt from wind. The World Bank notes that utilizing just 0.071% of country's area for solar photovoltaic power generation would meet the country's current electricity demand. Improving access to energy is also a challenge in Pakistan. Pakistan's heavy reliance on fossil fuels, particularly coal, has led to significant challenges, including contributing to global climate change and depleting water resources. However, the country has immense potential for renewable energy, particularly solar and wind power, which could help mitigate these challenges. The government of Pakistan has set a target of generating 30% of the country's electricity from renewable sources by 2030, which is a step in the right direction towards promoting sustainable development and reducing its dependence on fossil fuels. It is imperative for individuals, businesses, and policymakers to prioritize the adoption of sustainable practices and invest in renewable energy infrastructure to ensure a greener future for Pakistan. Let us come together to promote a sustainable energy transition and safeguard our planet for future generations. So the next documentary is from Muhammad Nawaz Sharif University of Agriculture, Multan, and the title is The Muzaffargarh Coal Power Plant. The Muzaffargarh coal power plant is one of the largest power plants in Pakistan, generating over 1,300 megawatt of electricity every day. But it's also one of the most controversial due to its reliance on coal, a highly polluting fossil fuel. The Muzaffargarh power plant is a significant source of greenhouse gas emissions in Pakistan. According to the Pakistan Energy Yearbook 2020, the thermal power sector as a whole accounted for approximately 72% of the country's total carbon dioxide emission. The people who live near the plant have been impacted by the pollution it generates. They face respiratory illnesses and other health problems. And the plant's emissions have also affected local agriculture. अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम फ़ारूक हसन है और आज हम मौसमियाती तब्दीली जो हमारी ज़राअत पे आ रही हैं उस पर हम थोड़ा सा मैं आपको बताऊंगा कि जो हमारे यहाँ कोल पावर प्लांट लग रहे हैं इसका हमारा एग्रीकल्चर पे क्या असर आ रहा है।
एक तो हम तवानाई की ज़रूरत पूरी करने के लिए हमारे यहाँ कोल के बहुत ज़्यादा पावर, मुजफ्फरगढ़ में, कोटद्दू में कोल कल्चर को बहुत ज़्यादा मुतासर कर रही है कि हमारी अक्सर क्रॉप जो हम सर्दियों में इसे हार्वेस्ट करते हैं, आपकी मकई है, मकई को जब हम हार्वेस्ट करते हैं नवंबर के अंदर, तो क्या होता है कि हम उसे सुखाना होता है और हम उसे प्रॉपर सुखा नहीं पाते क्योंकि स्मोक आ जाती है नवंबर के अंदर, जिसकी वजह से हमारी इसकी ड्राइंग डिले हो जाती है। और दूसरा फिर यह कि सूरज की जब स्मोक होता है हमारे पौधों को तवानाई या सूरज की रोशनी वो भी कम मिलती है और उनकी जो नशो नमा है वो भी मुतासर होती है। और स्मोक की वजह से आपकी और भी यहाँ पे लोगों को सांस की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा आनी शुरू हो गई हुई है। तो ये काफ़ी ज़्यादा मसले मसाइल हैं जो हमारे कोल पावर प्लांट है, जो यहाँ फार्मर कम्युनिटी है, उसके लिए ये पैदा कर रहे हैं। The power plant emits a variety of pollutants. These pollutants can react with sunlight, heat, and other chemicals in the atmosphere to form secondary pollutants such as ozone and particulate matter, which can contribute to the formation of smog. The impacts of climate change, such as more frequent and intense heat waves, droughts, and floods, are already being felt in Pakistan and are likely to become more severe in the coming decades. It is necessary to reduce greenhouse gas emissions. This will require significant investment in renewable energy sources such as wind, solar, and hydroelectric power, as well as energy efficiency measures and improvements to energy infrastructure. So the third documentary is by NAD University of Engineering and Technology Karachi, A Nation Underwater. I'm surprised we don't have emergency declared. इसके लिए हमें पाकिस्तान में जो बड़े पैमाने पे काम करने की जरूरत है वो तो है शहर का। The damages and the effect it has caused that could have been reduced if there was a proper drainage system. The summer of 2022 will go down in history of Pakistan as a time of unmatched environmental upheaval. A state of emergency was declared after the nation was devastated by monsoon rains in June, which drowned hundreds of communities and turned vast tracts of valuable farmland into shallow lakes. The town of Johi in that district was also hit by the flood in 2022, and even after almost a year, there is still water that hasn't gone away. Last century was about human beings putting so much pollution into the atmosphere that has led to not only the acidification of the atmosphere, it has led to global warming, it has led to greenhouse gases, and the impact of all of that has been on water resources. Furthermore, multiple glacial outburst floods were caused by intense heat waves. And Pakistan saw record-breaking temperatures of up to 49 degrees Celsius in April 2022. बिल्कुल क्लाइमेट चेंज का मेजर रोल है इसमें। एक वर्ल्ड वेदर एट्रीब्यूशन एक ऑर्गेनाइजेशन है कि जो किसी भी इंडिविजुअल वेदर इवेंट को क्लाइमेट चेंज से लिंक अप करने के लिए बाकायदा उसकी स्टडी करते हैं। तो उनकी स्टडी आई थी पिछले साल, उसमें ये फाइंड आउट एक तरह से उन्होंने किया था कि इट इज समहाउ लिंक्ड विद द क्लाइमेट चेंज। नालो मुंहिंजो हाकम ज़ादिया, असांजे ॿोॾ पई ने ओचिती वेठासीं, अचे पाणी पियो, असांजा घर लुड़ी विया, असांजा ज़ियान न थिया, कई माण्हू ज़ियान थिया, न मानीअ जो सहूलियत, न को असांखे को हंधु, न खट, न छा, न छू। अस्सलाम वालेकुम, मुंहिंजो नालो आहे फतेह मोहम्मद मला। ही 2022 में ॿोॾ आई, असांजी हर शइ ख़तमु, माल पाणी में लुड़ी वियो, जॻहियूं वयूं, हर शइ वई, असां हिन महिल बेरोज़गार वेठा आहियूं, असां वटि का बि वसत कोन्हे जो असां खणी को छिपिली ठाहे छांव में वेहूं। हमने बहुत सारी जगह पे देखा कि जानवर मर गए और जानवरों के मरने की वजह से जो वबाई अमराज फूटे उससे मुतासर जो है इंसान और बच्चे और मर्द औरत सब उससे मुतासर हुए। तो उनके लिए हमने एक बड़े पैमाने पे हेल्थ का काम किया। इन एरियाज में वो ख़वातीन थी कि जो आगे डिलीवरी के प्रोसेस से जिनको गुजरना था, यानी हमला ख़वातीन थी,
हमने उनको एड्रेस किया और हमारी बड़े पैमाने पे गायनी की टीम और हमारी जनरल मेडिसिन की टीम इन सारे एरियाज़ में गई और अब तक हम कोई 22,000 ख़वातीन को एड्रेस कर चुके हैं और एक नई ज़िंदगी का को सहूलत फराहम करने का ज़रिया खिदमत फाउंडेशन बन चुकी है। Preventing the impact of floods caused by climate change requires a coordinated effort at the national level. Governments can start by developing comprehensive climate change adaptation plans that include initiatives such as improving infrastructure, preserving natural habitats, and implementing early warning systems. Every person, every family should know that if there are floods, this is where I have to go. If there are rains, this is what I have got to do. If there are heavy winds, this is where I need to go. And those shelters and those places have to be up and running. अनफॉर्चुनेटली कोई ऐसा फीडबैक हमारे पास नहीं आता कम्युनिटी से और दूसरे जो स्टेक होल्डर्स हैं उनकी तरफ से भी नहीं आता कि हाउ मच वी वर सक्सेसफुल इन कम्युनिकेटिंग दैट अर्ली वार्निंग या एडवाइजरी राइट एट द ग्रास रूट लेवल. The sad truth is that unless we take drastic measures to slow down the climate change, we will be forced to witness the heartbreaking loss such as flood of 2022. Once again, do we really wish to experience such a disastrous situation once more? Act now or regret later. So the fourth documentary is Impacts of Climate-Induced Floods 2022 in Pakistan by University of the Punjab. Is climate change the cause of floods 2022? If yes, then why? What has triggered floods to do damage to this extent? Have we recovered from its impacts? Why only Pakistan is primarily affected? All these questions, but where does the answer lie? 2022 floods in Pakistan highlight the interplay between natural disasters, climate change, and population health. Factors include heavy rainfall, glacial melt contribution, and an intense low-pressure system. The British Red Cross estimates that the 2022 summer monsoon rainfall was 3 times higher than the 30-year average. Simultaneously, deforestation has removed the plant life that stabilizes soil, resulting in a soil condition that is less able to absorb water. Devastating floods in Pakistan's Balochistan, Sindh, and Punjab provinces have caused widespread destruction, especially in agriculture. Large areas of farmland have been ruined, resulting in billions of dollars worth of cash crops being lost. If the thousands of acres of cropland are not restored, the country could face food shortages. The floods have also displaced over 33 million people, caused over 1,700 deaths, and resulted in economic losses exceeding $30 billion. Additionally, the damage to roads, bridges, and telecommunications has worsened the humanitarian situation, making transportation and communication difficult. The floods have damaged 34,204 schools and affected 2.2 million children, posing challenges to the education sector's recovery. Waterborne diseases are spreading rapidly among the displaced population due to the lack of clean water and suitable living conditions, putting over 3 million children at risk. Furthermore, 888 healthcare facilities, including 88 completely destroyed, have been damaged, straining the healthcare system's ability to address the affected population's health needs. मेरा नाम तौसीफ सारिम है, मैं डिस्ट्रिक्ट डीजी खान का रिहायशी हूँ। सैलाब के दौरान लोगों के हालात अबतर थे, लोगों को मुख्तलिफ मसाइल का सामना था। सबसे बुनियादी मसला खुराक का रहा है। लोगों के पास रहने को घर नहीं था, खाने को चीजें नहीं थी, सर पे छत नहीं थी, लोग रहने के लिए सड़कों पर मजबूर हो गए थे। सैलाब के दौरान सबसे बड़ा मसला जो पेश आ रहा था वो रिहाइश का था। लोगों के घर पानी की नजर हो गए थे और वहाँ मेजॉरिटी जो तादाद थी लोगों की वो गुर्बत की लकीर से नीचे की गुजार रही थी। बेसिकली 2010 के सैलाब के बाद लोग कुछ संभलना ही स्टार्ट हुए थे कि 2022 के हालिया तूयानियों ने कोई सलमान की तूयानी ने लोगों को फिर से 20-30 साल पीछे कर दिया और लोग अब भी वही
19ویں صدی کی زندگی گزار رہے ہیں اور ان کے پاس رہنے کو گھر نہیں ہے، ریاست کی طرف سے کوئی اقدامات نہیں کیے گئے اور لوگ زبوں حالی کا شکار ہیں۔ The chairman of NDMA, Lieutenant General Inam Malik, supervised a session discussing the post-flood situation. Participants provided updates on the progress of recovery and rehabilitation efforts in their respective provinces. The government of Pakistan and the United Nations jointly launched the 2022 Pakistan Floods Response Plan in Islamabad and Geneva. اچھا، یہ گلوبل وارمنگ کے جو لانگ ٹرم کانسیکوینسز ہیں، سب سے پہلے تو ہمارے ہاں ڈراؤٹ اور فلڈنگ کا یہ فریکوینٹ یہ والے ڈیزاسٹرز ہوتے رہیں گے۔ یہ اس وقت تک ہوتے رہیں گے جب تک ہم نیچر کے ساتھ اڈیپٹ نہیں کریں گے۔ ہماری اڈیپٹیشنز جو ہیں ان میں یہ ہے کہ ہمیں ان ایریاز میں جہاں پہ فلڈ زیادہ آتے ہیں ہمیں ویجیٹیشن کور کو زیادہ سے زیادہ امپروو کرنا ہے، فارسٹ گرو کریں، اور سٹیز اور پاپولیشن اور ولیجز سے جو ایکٹیو فلڈ پلینز ہیں مختلف ریورز پہ وہاں پہ مکمل پابندی لگائی جائے کہ وہاں پہ کوئی شخص کنسٹرکشن نہ کرے۔ ہمارے لاسٹ ایئر جو فلڈ کی وجہ سے بہت بڑا ڈیزاسٹر ہوا ہے وہ لوکل پاپولیشن کے ساتھ وہ انلیگل کنسٹرکشن ان the active flood plain of rivers. Relying solely on fossil fuels is not sustainable. We need to alter our lifestyles and adapt to the changing climate. It is important to acknowledge that human actions contribute significantly to flooding, and there will always be consequences that someone, somewhere has to bear. So, the fifth documentary is from Sindh Agriculture University, Tandojam. The title is Climate Change of Pakistan. پاکستان ان ممالک میں سے ایک ہے جو موسمیاتی تبدیلیوں کے اثرات کو سب سے زیادہ شکار ہے۔ موسمیاتی تبدیلی پاکستان کے ماحولیات، معیشت اور سماجی تانے بانے پر منفی اثرات مرتب کر رہی ہے۔ ملک کو درجہ حرارت میں تبدیلیوں، بارشوں کے انداز، سطح سمندر میں اضافے اور گلیشیئرز کے پگھلنے کا سامنا کر رہا ہے، جس کے لوگوں کی زندگیوں اور معیشت پر شدید اثرات مرتب ہو رہی ہے۔ گزشتہ صدی میں پاکستان میں اوسط درجہ حرارت میں 0.5 ڈگری سینٹی گریڈ کا اضافہ ہوا ہے۔ درجہ حرارت میں یہ اضافہ بارش کے نمونوں میں تبدیلی کا سبب بن رہا ہے، جس سے زیادہ بار بار اور شدید خشک سالی اور سیلاب آتے ہیں۔ یہ انتہائی زراعت کے شعبے کو متاثر کر رہی ہے، جو پاکستان کی معیشت میں ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتا ہے۔ خشک سالی فصلوں کی خرابی کا باعث بن رہا ہے، جبکہ سیلاب فصلوں اور بنیادی ڈھانچے کو تباہ کر رہا ہے، جس کے نتیجے میں کافی معاشی نقصان ہو رہا ہے۔ ہمالیہ کے علاقے میں گلیشیئرز کا پگھلنا بھی پاکستان میں پانی کی کمی کا باعث بن رہا ہے۔ ملک کو بہت زیادہ انحصار دریائے سندھ کے نظام پر ہے، جو ہمالیہ گلیشیئر سے نکلتا ہے۔ ان گلیشیئر کے پگھلنے سے پانی کا باقاعدہ بہاؤ ہو رہا ہے، جس سے آبپاشی، پینے اور گھریلو مقاصد کے لیے پانی کی دستیابی متاثر ہو رہی ہے۔ مزید یہ کہ سمندر کی بڑھتی ہوئی سطح بھی پاکستان کے لیے باعث تشویش ہے، کیونکہ اس کے آس پاس طویل ساحلی پٹی ہے۔ سطح سمندر میں اضافہ ساحلی کٹاؤ، سیلاب اور کھارے پانی کے داخل ہونے کا سبب بن رہا ہے، اور جس سے ساحلی آبادی انفراسٹرکچر متاثر ہو رہا ہے۔ موسمیاتی تبدیلی کے اثرات صرف ماحولیات اور معیشت تک محدود نہیں ہیں، یہ پاکستان کے سماجی تانے بانے کو بھی متاثر کرتا ہے۔ آب و ہوا سے پیدا ہونے والی آفات لوگوں کے بے گھر ہونے کا سبب بن رہی ہیں، جس کے نتیجے میں غربت، عدم مساوات اور سماجی بدامنی میں اضافہ ہو رہا ہے۔ پاکستان موسمیاتی تبدیلیوں کے اثرات سے نمٹنے کے لیے متعدد اقدامات کر رہا ہے۔ حکومت نے گرین ہاؤس گیسوں کے اخراج کو کم کرنے، قابل تجدید توانائی کی فروغ دینے اور آب و ہوا کے لیے لچکدار زراعت کے طریقوں کو اپنانے کے لیے مختلف اقدامات شروع کیے ہیں۔
یہ ملک موسمیاتی تبدیلی کے چیلنجوں سے نپٹنے کے لیے فنڈنگ اور ٹیکنالوجی تک رسائی کے لیے بین الاقوامی تنظیموں اور ترقی یافتہ ممالک کے ساتھ بھی تعاون کر رہا ہے۔ آخر میں موسمیاتی تبدیلی پاکستان کے ماحولیات، معیشت اور سماجی تانے بانے پر شدید اثرات مرتب کر رہی ہے۔ ملک کو گرین ہاؤس گیسوں کے اخراج کو کم کرنے، بدلتی ہوئی آب و ہوا کے مطابق ڈھالنے اور آب و ہوا سے پیدا ہونے والی آفات کے لیے لچک پیدا کرنے کے لیے فوری اور جامع اقدامات کرنے کی ضرورت ہے۔ موسمیاتی تبدیلی کے چیلنج سے نپٹنے میں ناکامی کے پاکستان کی عوام اور آنے والی نسلوں کے لیے اہم نتائج ہوں گے۔ So the next documentary that we have is Effects of Climate Change by University of Sindh, Jamshoro. گزرے ہوئے چند برسوں میں دنیا نے سیلاب کی تعداد اور شدت میں خطرناک حد تک اضافہ دیکھا ہے، جس نے پوری دنیا میں انسانی معاشرے اور ماحولیاتی نظام کو تباہ کر دیا ہے۔ اگرچہ سیلاب کوئی نیا واقعہ نہیں، لیکن موسمیاتی تبدیلیوں اور ان کی تباہ کن اثرات کے درمیان تعلق تیزی سے واضح ہو گیا ہے، جس کا اندازہ ہم 2022 میں آنے والے سیلاب سے لگا سکتے ہیں۔ ویسے تو دنیا کے تقریباً ممالک موسمی تبدیلیوں کی لپیٹ میں آ چکے ہیں، جس کی تباہ کن اثرات بھی ہم سب کے سامنے ہیں، لیکن ہم بات کریں گے پاکستان میں 2022 میں آنے والے سیلاب کی، جس نے پاکستان کے صوبہ سندھ اور بلوچستان میں معاشرتی اور ماحولیاتی نظام کو تہس نہس کر دیا ہے۔ پاکستان میں 33 ملین سے زائد لوگ سیلاب متاثر ہوئے، تقریباً 2000 لوگوں کی موت ہوئی، 15,000 کلومیٹر روڈ انفراسٹرکچر تباہ ہوا، 1.1 ملین پالتو جانور متاثر ہوئے اور سینکڑوں لوگ زخمی ہوئے۔ بات کریں گے پاکستان کے صوبہ سندھ کی، جہاں سیلابی صورتحال سے 3 ماہ پہلے مسلسل بارشیں چلیں، جس وجہ سے لوگ بری طرح سے نڈال ہو گئے، اور اوپر سے بلوچستان سے آنے والے سیلابی ریلے نے سندھ میں شدید طرح سے تباہی مچا دی۔ سینکڑوں شہری تباہ ہوئے، لوگ گھروں سے بے گھر ہو گئے، فصلیں متاثر ہوئی، جس وجہ سے کھانے پینے کی چیزوں کی قلت پیدا ہوئی، لوگوں کے کاروبار تباہ ہو گئے، عام لوگوں کی معیشت پر بڑا اثر ہوا، جس کے باعث جرائم میں بھی اضافہ ہوا، اور اس کے ساتھ ساتھ تعلیم بھی متاثر ہوئی۔ سیلاب کو 7 ماہ گزرنے کے بعد آج بھی سینکڑوں لوگ مکانات نہ ہونے کی وجہ سے اپنے علاقوں میں کھلے آسمان تلے بیٹھے ہوئے ہیں، جن کا سیلاب کی وجہ سے سب کچھ پانی میں چلا گیا۔ جو لوگ سیلاب سے پہلے محنت مزدوری کر کے اپنے پیٹ کا گزارا کرتے تھے، آج وہی لوگ فاقہ کشی پر مجبور ہیں۔ آپ کو دکھاتے ہیں صوبہ سندھ کے خیر پور ناتن شاہ، جہاں موسمی تبدیلیوں کے باعث آنے والے سیلاب نے پورے علاقے کو بھاری نقصان پہنچایا۔ خیر پور ناتن شاہ جو کہ مکمل طور پر زیر آب ہو گیا تھا۔ آج ہم موجود ہیں خیر پور ناتن شاہ کے علاقے کاچو میں، جہاں پر بلوچستان سے آنے والے سیلابی ریلے کو روکنے کے لیے فلڈ پروڈکشن لائن اور MNV ڈرین موجود ہے، پر بدقسمتی سے یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ فلڈ پروڈکشن لائن اور MNV ڈرین کی مرمت نہ ہونے کی وجہ سے بلوچستان سے آنے والے سیلابی ریلے کو روکنے میں ناکامی ہوئی اور نقصانات کا سامنا کرنا پڑا۔ اب اساں کے منجو نالو امیر آہن، 8 بچڑا آہن، منجو دھیउ بھی ویٹھل، پٹ بھی ویٹھل، ہکڑو منجو معذور آ، اساں ہر پو کندا ہاسیں، مزوری کندا ہاسیں، تو کھائندا ہاسیں۔ ہاणे ٻوڏ کھاं پوइ اساं ویچارا بکھن تے ویٹھاسیں، گھر کچا ڈرہی ویا، سامان بچن جو जेको हो लुड़ी वियो, कुझु बि न बचो। हाणे ॿोॾ में यको असां तड़पी तड़पी वेलो खाऊं वेलो वेहूं। हाणे असांखे न टेंट मिलियो, न असांखे राशन मिलियो, न असांखे घर मिलियो, असांखे कुझु बि न मिलियो आहे। हाणे कुझु त असांखे मिले न, असां ग़रीब हूं सफ़ा। हाणे बचड़नि जी रोज़ी बि कान्हे। हिकिड़ो मुंहिंजो वीचारो माज़ूर आहे, उहो किथां खाए। न्याणियुनि जो ॾाज ॾावण हड़ लुड़ी वियो, उन्हनि खे किथां शादियूं करायूं, कुझु बि कोन्हे असां। یاد رہے کہ یہ علاقہ 2010 کے سیلاب میں بری طرح متاثر ہوا تھا۔ انفراسٹرکچر تباہ ہونے کے ساتھ ساتھ شہر اور چھوٹے بڑے گاؤں سب کچھ زیر آب آ گئے تھے۔ 2022 जेके असांजी ज़िंदगी में असरात छॾिया, उन्हनि में असां घर खां दरबदर थी वियासीं, असांजा घर मुकमल ख़तमु थी विया। हिन सर्दियुनि में असां वक़्तु पिया गुज़ारियूं,
गर्मियुनि में वक़्तु गुज़ारियूं जेको घर खां बग़ैर गर्मियूं तमामु घणियूं आहिनि ऐं इन हेॾे हीट में जेको असां वटि 52-54 डिग्री आहे गर्मी उन में बि जेको घर न हुजे उनखे कहिड़ी तकलीफ़ थींदी हूंदी सो इन बोर्ड तमामु इलाही मुश्किलातुनि में इज़ाफ़ो कयो असांखे माली हिसाब सां चाहे ॿियूं तकलीफ़ूं जिन में सिहत जे हवाले सां ऐं जंहिंमें मतिलबु तालीम जे हवाले सां इन में तमामु घणी तकलीफ़ पर 2022 में आने वाले सैलाब की शिद्दत इससे कहीं ज्यादा बताई जा रही है। यहाँ के मकामी लोगों का कहना था कि मौसमियाती तब्दीलियों की वजह से होने वाली बारिशों और इस खतरनाक सैलाब से पहले ये मेहनत मजदूरी, काश्तकारी और छोटे बड़े कारोबार करके अपनी जिंदगी अच्छी तरह से बसर करते थे। लेकिन इस तबाहकुन सैलाब के बाद इनकी जिंदगी बहुत कठिन हो गई है, क्योंकि इनकी जमीनें, फसल, मकानात, कारोबार और साजो सामान सैलाब की वजह से खत्म हो गए। असां गरीब ऐं कुझु खाध से या ॾूंटरी ॾींहं त गुज़र हे बसि हाणे का शइ बि कान्हे का सफ़ा सुख ते वेठूं छे असां का शइ नहीं बची हिकिड़ी सफ़ा यतीम थी वियूं असां बसि इहो बि थोरा घणा कंहिं महिल बुखे कंहिं महिल तसे कंहिं महिल रुखी कंहिं महिल मिर्चा पोसाई खाधे वेठनि बचड़े बसि वेठा गुज़र कर बाक़ी असांखे का शइ कान्हे सफ़ा असां गरीब यतीम यहाँ तक के सैलाब का पानी आलूदा होने की वजह से जमीनें फसल उगाने से भी कासिर हो गई हैं। ये अब अपनी मदद आपके तहत खेमा बस्ती बनाकर रहने पर मजबूर हैं। हम मकानात बनाने और जिंदगी की बुनियादी सहूलियात पूरी करने से महरूम हैं। अब सोचना यह है कि मौसमियाती तब्दीलियों से आने वाली आफात से कैसे अपनी धरती और अपने मुल्क को महफूज बना सकते हैं। मौसमियाती तब्दीली पर काबू पाने और सैलाब के खतरात को कम करने के लिए एक कसीर नुक्ते नज़र की ज़रूरत है, जिसमें हम सबको मिलकर इनफरादी और इज्तमाही तौर पर अपने हिस्से का काम करना होगा। Alright, so the last documentary is again from Arid Agriculture University with the title Fossil Fuel. In the face of a rapidly changing climate, the world is confronted with a pressing challenge: the reliance on fossil fuel-based energy mixes. Nowhere is this challenge more apparent than in Pakistan, a country grappling with the adverse effects of its energy choices. Join us as we delve into the complexities and consequences of Pakistan's fossil fuel energy mix. In this documentary, we explore the challenge of fossil fuel-based energy mix in Pakistan and the potential solutions to move towards a cleaner and greener future. Pakistan's energy sector heavily relies on fossil fuels, particularly coal and natural gas. This energy mix has powered the country's economic growth, but has come at a steep cost to both the environment and the people who call this nation home. Pakistan energy mix has been primarily driven by the need of immediate and affordable power generation. However, the heavy resilience of fossil fuels has contributed significantly to carbon emission, air pollution, and climate change. Coal-fired power plants like this one are a major source of carbon dioxide emissions. These emissions not only contribute to global warming but also worsen air quality, causing respiratory issues and other health problems among the population. Air pollution caused by burning fossil fuel is a major health hazard in Pakistan. According to a report by Health Effects Institute, air pollution is responsible for more than 135,000 premature deaths in Pakistan each year. While cities may bear the brunt of pollution, it is the rural areas that often suffer from severe energy shortages, limiting access to basic necessities such as electricity and clean water. Our hope lies in the renewable energy sources like solar and wind. By harnessing the power of the sun and wind, Pakistan can diversify its energy mix and reduce its carbon footprint. Pakistan has set a target to generate 30% of its electricity from renewable energy sources by 2030. This target was announced in the Renewable Energy Policy of Pakistan in 2019. According to a study carried out by International Center for Bioscience Agriculture, there are 1.2 million tube wells working in Pakistan, out of which around 80% are running on diesel fuel.
Burning 1 liter of diesel fuel produces approximately 2.68 kilograms of carbon dioxide. Hence, these diesel-powered fuel wells emit million tons of carbon dioxide each year. While the transition towards renewable energy may appear challenging, the global community has already showcased the viability and numerous benefits of adopting clean energy solutions. As individuals, we have the power to make a difference by advocating for sustainable energy practices. Now it's time we prioritize the well-being of our planet and future generations over short-term gains. The challenge of Pakistan's fossil fuel-based energy mix is not insurmountable. By embracing renewable energy and adopting sustainable practices, Pakistan can pave the way for a brighter and greener future. Let's rise to the challenge and create a sustainable future for Pakistan. So now we will be playing the short films. And the first short film is from Muhammad Nawaz Sharif University of Agriculture, Multan, with the title The Environment. मैं माहौल हूँ, एक वक्त था मैं फितरत की हसी तस्वीर था, किसी कामिल का शाहकार था, फिर अकल ने मुझ पर वार किया, अक्ल आसानी चाहती है, नफा नुकसान देखती है, नफा लालच की तरफ ले जाता है और लालच बर्बादी की तरफ, और बर्बादी भोग देती है। वो देखो नफा और नुकसान लड़ रहे हैं, नफा वही हमेशा की तरह लागिर है और नुकसान हट्टा कट्टा। ये नुकसान को रोको, ये मेरा वजूद खाता जा रहा है, देखो मैं कितना कमजोर हूँ और ये फैलता जा रहा। वो तुम्हें नहीं खा रहा, बल्कि तुम उसका पेट भर रहे हो। माहौल, इस नफा को मुझसे दूर करो, वरना मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा, फिर मुझे गिला ना देना। अच्छा तुम जाओ, मैं करता हूँ कुछ। ये तो कोई इंसाफ ना हुआ, तुमने उसे तो कुछ नहीं कहा, बस मुझे ही बुरा भला कह रहे हो। इंसाफ? इंसाफ की बात तो ये है कि तुम ही असल कसूरवार हो। लो भला, मैं कैसे कसूरवार हो गया? मैंने तो बस आसानी देने के लिए खुदा की नेमत का इस्तेमाल किया। खुदा की नेमतें तो रहमत होती हैं, मगर तुमने जहमत कर दिया, फॉसल फ्यूल्स का बेदरेग इस्तेमाल किया, इनको तबाह करने के दर पर हो, और माहौल को क्या दिया है? बीमारियां, आफतें। तुम्हारी वजह से मौसम सख्त हो गए हैं, फूड चेन आलूदा हो गई है। तो इसमें क्या है? कुछ पाने के लिए कुछ खोना भी तो पड़ता है। हाँ, बस थोड़ा हद से ज्यादा हो गया, मगर फायदा भी तो मिला है। हद से जितना ज्यादा हो नुकसान देता है। ऐ लोगो जो ईमान लाए हो, जो पाकीज़ा चीजें अल्लाह ने तुम्हारे लिए हलाल की हैं, उन्हें हराम न कर लो और हद से ज्यादा तजावुज न करो। अल्लाह को ज्यादती करने वाले पसंद नहीं। मगर मैं नफा भी तो हूं। असल में तुम ही नुकसान हो। माहौल बर्बाद हुआ, सांस लेना महाल है, बीमारियां आम हैं, फूड चेन आलूदा है, ईंधन खत्म हो रहा है और हरारत बढ़ गई है, कहत आ गया और खुशहाली चली गई है। इतना नुकसान उठाने के बाद छोटी सी आसानी का फायदा भी नुकसान ही है, बस के माहौल अभी नुकसान की जद में है। खुदा करे कि अक्ल वालों को भी अक्ल आए, नुकसान कम हो, वरना फितरत खत्म शुद्ध। मैं माहौल हूं। So the next short film is Black Gold by NAD University of Engineering and Technology, Karachi.
پاکستان میں موسلادھار بارش اور سیلاب کی دوپہری مار نے لوگوں کا جینا مشکل کر دیا ہے۔ بلوچستان کے بعد اب پاکستان کے کئی شہروں میں اس قدرتی آفات کے زد میں آنے سے کم از کم 27 افراد ہلاک ہو چکے ہیں۔ یہاں کے کئی دیہات زیر آب آ گئے ہیں، بجلی کی سپلائی میں خلل پڑا ہے، فصلیں تباہ ہو گئی ہیں، انفراسٹرکچر تباہ ہو گیا ہے اور کئی جگہوں سے رابطہ مکمل طور پر منقطع ہے۔ ملک میں جاری سیاسی بحران اور معاشی بحران بارشوں نے سندھ میں تباہی مچا دی ہے۔ بارشوں اور سیلابی لہروں سے سندھ کی صورتحال مزید خراب ہو گئی ہے۔ لاڑکانہ میں مزید 500 مکانات گر گئے ہیں، 4 پمپنگ اسٹیشن کی موٹریں جل گئیں، کئی رہائشی علاقوں میں پانی گھروں اور دکانوں میں داخل ہو گیا۔ حیدرآباد میں نشیبی علاقے، شاہراہیں، درجنوں کالونیاں پھر ڈوب گئیں۔ بجلی بندش سے پانی کی نکاسی میں مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ سکھن میں گھروں میں محفوظ آخر کب تک یہ سب چلتا رہے گا اور کتنے لوگ مارے جائیں گے؟ 24 گھنٹوں میں مزید 75 افراد جاں بحق ہو گئے ہیں۔ تو ہمیں ٹینٹ چاہیے تھا کہ ہم فیملی کو اپنا سے آنے والا سیلابی لہر سندھ کی طرف بڑھنے لگا، درجنوں کالونیاں پھر ڈوب گئیں۔ بجلی بندش سے پانی کی نکاسی میں مشکلات کا سامنا، اس گھنٹوں میں مزید 75 افراد جاں بحق ہو گئے ہیں، جس کے بعد ہلاکتوں کی مجموعی تعداد 1126 ہو گئی ہے۔ پاکستان میں موسلادھار بارش اور سیلاب کی دوپہری مار نے لوگوں کا جینا افراد جاں بحق ہو گئے ہیں، جس کے بعد ہلاکتوں کی مجموعی تعداد 1126 ہو گئی ہے۔ گھبراؤ نہیں احمد، یہ صرف تمہارا خواب ہے، لیکن عنقریب یہ حقیقت بھی ہو سکتا ہے اگر ہم نے اس کے لیے فوری امداد نہ لی تو۔ لیکن اس کا کوئی حل تو ہوگا؟ بالکل ہے، آؤ میرے ساتھ۔ ہماری انڈسٹریز فاسل فیولز کا استعمال کرتی ہیں، جیسے کہ کول، نیچرل گیس، پیٹرولیم، جس کے کارن گرین ہاؤس گیسز کا ایمیشن ہوتا ہے، جو کہ ہمارے انوائرمنٹ اور آب و ہوا کو پولیوٹ کرتا ہے۔ نہ صرف یہ، بلکہ یہ جو سیلاب آیا تھا پچھلے سال، اب اس میں لاکھوں لوگوں کی جانیں، ان کے گھر اور ہماری فصلوں کا کتنا نقصان ہوا تھا۔ اگر یہ سب ایسے ہی چلتا رہا تو ہمارے ارتھ کا ٹیمپریچر 1.5 ڈگری سے لے کے 4 ڈگری تک پہنچ جائے گا، جو کہ پہلے سے 1.3 ڈگری تک پہنچ چکا ہے۔ پتہ ہے بیٹا، پاکستان کی انرجی جنریشنز میں فاسل فیول کا حصہ کتنا ہے؟ کتنا؟ 60.8%، ہائیڈرو پاور کی 24% اور نیوکلیئر انرجی کی 11.2% ہے۔ اور پتہ ہے کلین انرجی کتنی ہے؟ کتنی؟ 5%، اتنی کم۔ پاکستان کلائمیٹ چینج سے بدترین متاثر ملکوں میں 8ویں نمبر پہ ہے۔ ابھی تک تو تم نے صرف بربادی کا وقت دیکھا ہے، لیکن اس بربادی کے دور سے بچ کے اچھا مستقبل دیکھنا چاہو گے؟ ہاں۔ آؤ میرے ساتھ۔ دیکھو، اس کا صرف ایک ہی حل ہے۔ اگر ہم فاسل فیولز جیسے کہ کول، پیٹرولیم، نیچرل گیس پر ٹیکس لگا دیں اور ٹیکس کے پیسوں سے رینیویبل انرجی ریسورسز جیسے کہ سولر، ونڈ ٹربائنز، ہائیڈرو الیکٹرک انرجی کی طرف اگر ہم آ سکتے ہیں تو اس سے انوائرمنٹ کو ہونے والا نقصان کم ہو جائے گا۔ بس یہیں تک تھا۔ مجھے امید ہے کہ تم میری بات آگے تک اپنے لوگوں تک بھی پہنچاؤ گے۔ پہنچاؤ گے نا؟ ہاں ہاں۔ لیکن آپ نے اپنا نام نہیں بتایا۔
The next short film is from University of the Punjab. The title is Humanity's Decay. Grandpa, what's a tree? I don't think I've ever seen one of these before. Trees, my boy, were a magical thing. Would you believe me if I told you that these would give us loads of free oxygen in exchange for just some water and sunlight? And we didn't even have to wear these respirators to breathe. Not only that, but they'd also give us food, shade, and flowers, and not these fake synthetic flowers that we have today. Trees were truly amazing things. Oh, Grandpa, what are you even saying? Such things surely can't be real. My boy, trees were real as you and I. Really? Yep. So what happened? Where did the trees go? We humans happened. We mercilessly kept chopping up the trees that Mother Earth gave us. There were some of us who protested against this inhumane act, but they shut them up. They shunned them. But there has to be somewhere where they started from. Yes, it all began in the year 1712 with the invention of the first steam engine. Humans thought they were advancing into a new age, but little did they know they were only pushing themselves down a deadly path. Then what happened? It was all downhill from there. Soon, everyone started buying themselves steam-powered gadgets and gizmos, burning any and every piece of coal and wood that they could get their greedy little hands on, spreading so much pollution. But didn't those people know that it was bad for the world? They did, but they simply did not care. They did not care at all, and it was this lack of care that drove these people even further. They started building huge factories and power plants, dumping all their toxic chemical waste into the ocean, their solid waste onto the land, and their harmful gases into the air, slowly but surely killing any and everything around them. But aren't these power plants good for us? All these people, the rich people, are they not good people? Oh, my boy, they're not. The power plants were supposed to be good, but sadly, the power went into the wrong hands, and instead of becoming the good, clean solution we needed, became a way for the rich to get even richer. There were some of us who were truly trying to fix the breaking earth, but alas, the higher corporations working twice as hard to pollute these areas, cut every damn tree, and pave the path to our destruction. With these people working so hard, how could we have saved what was already crumbling, what was already broken beyond repair? So, is there nothing we can do now? There is one thing we can do. Hand me that box. We can only wipe our tears and try to survive in this dying carcass that we call our planet. That is the only thing that we can do anymore. We managed to break our planet, break it beyond repair, only taking and never giving back. We have eternally doomed ourselves and any coming generation to forever breathe in lies and suffer in the constructs
of our greed and carelessness. There's still time for your planet. Don't make the same mistakes we have. Don't push yourselves into a void of pain and darkness. Save our planet. Save yourselves and make it the utopia we always dreamed of, instead of this hell that we have been subjected to. So the last short film is from University of St. Jamshoro and the title is Insaf. तफसीलात के मुताबिक 13,000 से जायद मकानात गिर गए, 19,79,000 एकड़ पर फसलें और बाग तहस नहस हो गए। 11 जिसका घर बह गया, कहाँ है वो लोग जिनकी जमीनें चली गई, जिनकी अराजी चली गई, जिनका सब कुछ चला गया, जिनके बच्चे मिसिंग हो गए, उनको रो ही नहीं रहे। वो कह रहे हैं जो बचे इनको तो बचा लूं। कल की खबर आपने नहीं देखी? परवरदिगार, ये कैसी आजमाइश है? तेरी रहमत बाइस ज़हमत क्यों बन गई? अब ना तो रहने को छत है और न ही पास खाने पीने का सामान। इस सैलाब ने तो हमसे हमारी फसल और खेत सब कुछ छीन लिया। हमारी रोजी का वाहिद जरिया इस पानी में डूब गया। हमें सैलाब ज़दा इलाकों से निकालकर जमीन पर लावारिस क्यों छोड़ दिया गया? मेरे परवरदिगार, ये कैसा इंसाफ है? What a remarkable journey it has been through the lens of thought-provoking films. I want to take a moment to acknowledge the dedication, creativity, and commitment that the participants have poured into their work. Your films have not only brought to the light the challenges our planet faces, but they have also ignited hope. I also want to acknowledge the dedicated focal persons because it is your mentorship and your support that played the pivotal role in basically shaping these narratives. For the much anticipated part of this session, before that, I would like to invite Sir Shahid to please tell you the criteria on which they have scored the films. So, sir, please. थैंक यू इज़ा। यार आप लोग इतने टैलेंटेड हैं, मुझे रियली आपकी डॉक्यूमेंट्रीज देखने से पहले मैं समझ रहा था ऐसे ही कॉलेज के यूनिवर्सिटीज़ के बच्चे हैं क्या करेंगे, लेकिन आप लोगों ने अमेजिंग जो है डॉक्यूमेंट्रीज बनाई, शॉर्ट फिल्म्स बनाई,
اور ہمارے لیے سب سے چیلنجنگ مرحلہ ہمارے لیے تھا کہ اب ان کو کیسے گریڈنگ کرنی پڑے گی. 6 یونیورسٹیز ہیں اور نمبر 3 ہیں, اب کیا کریں گے, کیسے کریں گے. تو بہت مشکل مرحلہ تھا, لیکن اس میں ہم نے کیا کیا کہ ہم نے دیکھا کہ پہلے میسیج کیا ہے اور پھر اس میسیج کو کس طرح سے ڈیلیور کیا گیا ہے, وائس اوور کیسا ہے, سب ٹائٹلز کیسے ہیں اور فوٹیجز کیسی ہیں. پھر ہم نے وہ ٹیکنیکل چیزیں دیکھی, اب کیا کریں, ہم نے گریڈنگ تو کرنی ہے. تو ان چیزوں پہ بیٹھ کے بڑی باریکی کے ساتھ ہم نے کام کیا اور بہت مشکل مرحلہ تھا. پھر ہم نے دیکھا کہ کیا کریں. اب کچھ ایسی ڈاکیومنٹریز تھیں کہ جنہوں نے بالکل ہی جو ہے 19-20 کا فرق جو تھا وہ بھی تھا. تو ہم نے پریارٹی دی ان کو جو اوریجنل کام تھا. ہم نے کہا کہ اوریجنل کام جو ہے وہ ہونا چاہیے, اور جہاں پہ تھوڑا سا کاپیڈ, کیونکہ کاپی رائٹس کا ایشو آ جاتا ہے. اب یہ فلمز جو ہوں گی, ڈاکیومنٹریز ہوں گی, یہ ہم اسکرین کریں گے, اپنے چینلز پہ چلائیں گے, تو جہاں پہ پھر کاپی رائٹ کا اسٹرائکنگ آ جاتی ہے تو وہ ایشو ہو جاتے ہیں. تو یہ چیزیں ہم نے دیکھی اس میں. لیکن میں آپ کو ریئلی بتا رہا ہوں کہ آپ لوگوں نے بالکل جو ہے, کیونکہ فلم ہے ہی ایسی چیز کہ لوگوں کے ایموشنز کو جا کے ٹچ کرے, ایموشنز ہارٹ کو ہوتے ہیں, اور بالکل ہم جو جیوری تھی وہ آپ نے ٹچنگ جو فیلنگز تھی وہ ساری ڈاکیومنٹریز میں آ رہی تھی. لیکن پریارٹی اگین ان کو دی گئی جنہوں نے ریئل کیریکٹرز کے ساتھ بات کی, اسٹیک ہولڈرز کے ساتھ بات کی, کیونکہ یہ صرف کرائٹیریا یہاں کا تھا گریڈنگ کا, ورنہ تمام ڈاکیومنٹریز شاندار تھیں. 7 ڈاکیومنٹریز تھیں اور ہمارے لیے بڑا مشکل تھا ڈاکیومنٹریز کو پلیس کرنا, 3 اس میں کرنا. شارٹ فلمز تھوڑی آئیں, اس کے لیے کچھ ایزی لگا ہمیں. لیکن اگین ابھی آپ جن کی پرائز جو ہے وہ نمبر 3, 2, 1 نہیں آیا تو وہ ڈسہرٹ ہونے کی ضرورت نہیں ہے. آپ سب ونرز ہیں, آپ سب نے اچھا کام کیا ہے. آپ اس سے پہلے کہ ریزلٹ اناؤنس ہو آپ سب خوب تالیاں بجائیں, ہو سکتا ہے کہ آپ ہی جو ہے اس میں ہو. اور مجھے یقین ہے کہ آپ اپنے ساتھیوں کی کامیابی پہ اتنے ہی خوش ہوں گے جتنے آپ اپنی کامیابی پہ خوش ہوں گے. جی ایزا. All right, so for announcing the results, I would like to invite Dr. Mohammad Ismail Kumbar, Professor, Department of Agricultural Education Extension and Short Courses, as well as Director, University Advancement and Financial Assistance, Sindh Agriculture University, Tandojam. تھینک یو ایزا, بہت بڑا مشکل کام دے دیا ہے, اور یہ ہمارے یوتھ بیٹھے ہیں اور ہم ان کو ناراض بھی نہیں کرنا چاہتے, اور بہت بڑا مشکل کام تھا. پہلے تو میں وارملی ویلکم کروں گا ڈاکٹر ساجد رشید صاحب کو جو اپنا قیمتی وقت نکال کے آئے ہیں سر جی, اور ڈاکٹر علی رضا صاحب, ڈاکٹر قاسم, فیکلٹی فرام ملتان, فیکلٹی فرام ایرڈ, فیکلٹی فرام پنجاب یونیورسٹی اینڈ فیکلٹی فرام ادر یونیورسٹیز. تو میں کہوں گا, اور میں نہایت ہی شکر گزار ہوں انڈس کنسورشیم والوں کا جنہوں نے آپ کو انسپائر بھی کیا, انگیج بھی کیا اور امپاور بھی کیا. اور جو امپاور کیا اس کے بعد آپ نے جو نتائج دیے ہیں, آج یہ فلم اسٹوری میں آئے ہیں تو بہت بڑی خوشی ہوئی. لیکن آپ کیا سمجھتے ہیں کہ شارٹ فلم میں جو 3rd پوزیشن کس کی آ سکتی ہے کوئی مائنڈ میں آپ؟ بڑی خوشی کی بات ہے. اور جو بھی ڈاکیومنٹریز تھی, شاہد صاحب نے جو بات کی اور جو جوری تھی, نہ صرف یہ چیزیں لیکن آپ کی جو تھیمیٹک ایریا تھی, جو ٹائٹل تھے اس کو دیکھا, ٹائٹل میں جو مواد تھا اس کو بھی دیکھا. لیکن اس کے بعد جو ہے نا وہ کاپی کیس والا جو سائی نے بتایا تھا وہ بھی ساری چیزوں کو دیکھا. اس کے بعد یہ فائنل کیا کہ 1st, 2nd اور 3rd کون آ سکتا ہے. تو
शॉर्ट फिल्म स्टोरी में, और थर्ड प्राइज विन किया है ह्यूमन डे के बाय पंजाब यूनिवर्सिटी. बिग क्लैपिंग फॉर पंजाब यूनिवर्सिटी. ये तो छोटी और ज़्यादा तलब है. थैंक यू. तो मैं उनको रिक्वेस्ट करूँ आगे अवार्ड लें या बाद में. उसके बाद सेकंड प्राइज जो शॉर्ट फिल्म में है, द इन्वायरमेंट बाय मोहम्मद नवाज शरीफ यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर मुल्तान. So big clapping for मोहम्मद नवाज शरीफ यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स एंड देयर कोऑर्डिनेटर. और फर्स्ट प्राइज लिया है, वो मुझे बताए कौन सा यूनिवर्सिटी ले सकती है, कौन से नाम क्या है बताएं. फर्स्ट प्राइज है ब्लैक गोल्ड बाय एनईडी यूनिवर्सिटी कराची. वेल डन एनईडी यूनिवर्सिटी कराची टीचर्स एंड एज वेल एज स्टूडेंट्स. तो ये शॉर्ट फिल्म स्टोरी के हवाले से ये प्राइजेस थे. डॉक्यूमेंट्रीज का भी बहुत बड़ा अच्छी डॉक्यूमेंट्रीज थी, और उसमें जो है थीमेटिक एरिया, फॉसल फ्यूल, क्लाइमेट चेंज, और उसके बाद जो है इन्वायरमेंट. तो इसके हवाले से जो थर्ड प्राइज़ है वो 2 यूनिवर्सिटियाँ ऐसी थी जो बराबर में थी. तो हमारे लिए बहुत बड़ा मसला हो गया कि अभी एक यूनिवर्सिटी जो है ना वो कट ऑफ आ जाती है तो क्या करें. जूरी ने कहा कि भाई दोनों यूनिवर्सिटियों को प्राइज़ देने हैं. तो थर्ड प्राइज़ जाता है पहले इफेक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज बाय यूनिवर्सिटी ऑफ सिंध जामशोरो. बिग क्लैपिंग फॉर यूनिवर्सिटी ऑफ जामशोरो. तो मुबारकबाद है सिंध यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर और के स्टूडेंट्स को, जिन्होंने अपनी मेहनत करके ये और रियल ग्राउंड पे गए और वहाँ से जो है ना वो फोटोज़ वगैरह लेके डॉक्यूमेंट्री में लगाए. इसी हवाले से थर्ड प्राइज़ है जो वो है क्लाइमेट चेंज इन पाकिस्तान बाय सिंध एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी टंडोजाम. So welcome and congratulations to the student of Sindh Agriculture University Tandojam. इसी हवाले से सेकंड प्राइज गोज टू एरिड एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी रावलपिंडी. बिग क्लैपिंग फॉर एरिड एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी रावलपिंडी. मैं उनके असातिज़ा और स्टूडेंट्स को भी भली कांग्रेचुलेशन कहता हूँ. और जो फर्स्ट प्राइज़ है वो जा रहा है अ नेशन अंडर वाटर बाय एनईडी यूनिवर्सिटी कराची. सो अगेन मुबारकबाद हो डॉक्टर साहब को और उसकी टीम को. तो ये थे आपके, तो सबको मुबारकबाद हो. बड़ी मेहरबानी, आप आएँ और कंटिन्यू करें. थैंक यू. थैंक यू. Congratulations to all of the winners. Now I would like to invite Dr. Sajid Rashid Ahmed to please come forward and distribute the cash prizes among the winners. चले हमारे पास कौन कौन है, ठीक है सही. और फोकल पर्सन को भी साथ में connect करो. सर ऑलराइट, ओके. शॉर्ट फिल्म. Okay, so for the third prize in the category of short films, Humanities Decay by Punjab University, I would like to invite all the participants, Shiza Arshad, Sharjeel Zafar, Rana Tahir, Mohammad Talal Rajput, and I would to like their focal person to please also come forward, Dr. Bilal Shakur. So for the third prize, the total cash amount is 20,000.
So for the second prize, the Environment by Muhammad Nawaz Sharif University of Agriculture, Multan. I would like all the participants, Mukhtar Mujahid, Sania Habib, Fatima Salim, to please come forward. Short film. Yes. And the focal person, Dr. Usman Jamshed, the lecturer. The first prize for the short film Black Gold by NAD UAT Karachi, which is 30,000 rupees. Please come forward, Dr. Hena Mubin, the focal person, and the participants Azan Bashir, Hamza Numan, and Mariam Shah. Moving on towards the documentaries. So the third cash prize for Effects of Climate Change by University of Sindh Jamshoro. I would like to invite Elahi Baksh, Faik Ahmed, and the focal person. उनको invite कर लेती हूँ ना, पहले उनको दे दे फिर उनको दे देंगे. The next third prize for Climate Change of Pakistan by Sindh University of Agriculture, Tando Jam. I would like to invite the participants Tahira Mastoi, Safia Bibi, Nadeem Ali Maiman, Ali Farhat, and Ghulam Mujtaba, and their respective focal person, Gul Hassan. The second prize for the category of documentary for Arid Agriculture University, Rawalpindi, The Challenges of Fossil Fuel Based Energy Mix of Pakistan. Please, the participants come over to the stage, Huraira Ahmed, Muhammad Ibtisam Fakhr, and Sadan Khan, and their respective focal person, Dr. Fayaz Hussain. Please, a round of applause for yourself. Thoda enthusiasm to show kare. The first prize for the documentary A Nation Underwater by NAD University of Engineering and Technology, Karachi. Please, I request all the participants to come forward. Abdullah Khan, Fiza Haider, Haider Naqvi, Maz Aslam, and again their respective focal person, Dr. Hena Mubin. ये शील्ड है, वो देंगे इनको, ये देंगे. Now
we are moving on towards presenting the shields to the respective focal persons. For the first shield that we would like to present is to Punjab University and Dr. Bilal Shakur, Assistant Professor, to please come and take your shield from Dr. Fayaz Hussain from the Arid Agriculture University, Rawalpindi. Okay. I would like to invite Dr. Hena Mubin to please come forward and. आप लोग confuse कर रहे हैं मुझे. Alright, so Dr. Fayaz Hussain, Assistant Professor from Arid Agriculture University, to please. Dr. Hena Mubin from NAD University of Engineering and Technology, Karachi. Dr. Usman Jamshed from Muhammad Nawaz Sharif University of Agriculture, Multan. I would like to invite Mr. Gul Hassan from Sindh Agriculture University, Tando Jam. For University of St. Jamshoro, I would like Dr. Muhammad Qasim Nazamani, sir, to please take the shield. To present the certificates, we are starting from Sindh Agriculture University, Tando Jam. Please come forward, Tahira Mastoi. Okay, all the participants from Sindh Agriculture University, Tando Jam, Tahira Mastoi, Safia Bibi, Nadeem Ali Maiman, Ali Farhat, and Ghulam Mujtaba. Next on the line, we have students from Arid Agriculture University. Please come forward. All students. Huraira Ahmed, Ibtisam Fakhr, Osama Zafar, Sayyid Shahwar Bukhari,
and then Rehan Rashid. Next, we have the students from Sindh Agriculture University, Jamshoro. Please quickly come forward. Sindh Agriculture University, Jamshoro. Please quickly come forward. All the students. Sorry, it's University of Sindh, Jamshoro. Presenting the certificates to Elahi Baksh, Faik Ahmed, Sayyida Fiza Fatima, and then Ahmed Raza and Atika Khanum. I would like to request students from University of the Punjab to come forward. Uzair Rabbani, Nehal Islam, Aliza Aziz, Shiza Arshad, Sharjeel Zafar, Rana Tahir, Muhammad Talal Rajput, and Nehal Naveed. Please, students from Muhammad Nawaz Sharif University of Agriculture, Multan, come forward. Shahzeb Khan, Hafiz Asloob Khan, Faratullah Khan, Hamza, Mukhtar Hussain, Sania Habib, and Fatima Salim. Students from NAD University, Karachi, please come forward. Abdullah Khan, Abdullah Khan, Fiza Haider, Haider Naqvi, Maaz Aslam, Azan Bashir, Hamza Noman, and finally we have Mariam Shah.
Yes. Thank you so much to all the presenters. I would like to invite now Dr. Sajid Rashid Ahmed, the Principal of College of Earth and Environmental Sciences at Punjab University, Lahore. He will be shedding light on the pivotal role of our youth in making Pakistan a resilient community and a sustainable nation. Please, sir. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ظاہر ہے اس وقت بڑی ایکسائٹمنٹ ہے اسٹوڈنٹس کے اندر، تمام کو سرٹیفکیٹس اور انعام سب ملے ہیں، اور ظاہر ہے کہ یہ ایک ایسا مرحلہ ہوتا ہے کہ جس کو سیلیبریٹ کرنا بہت ضروری ہے. اور انشاءاللہ تعالی اس طرح کے انڈس کنسورشیم کے ساتھ مل کر 2015-16 سے ہم نے یہ پروگرام کولیبریشن انڈس کے ساتھ ہم نے سٹارٹ کیا تھا، اور آج 2023 آ گیا ہے. بیچ میں صرف کووڈ کے جو 2 سے 3 سال تھے اس میں ہم نے اس کو نہیں کر سکے، اور مجھے آج بڑی خوشی ہو رہی ہے کہ اس کو ہم نے دوبارہ ریوائیو کیا ہے، اور میں اس کا کریڈٹ تمام حسین صاحب کو اور مس کرن کو دیتا ہوں کہ جب انہوں نے میرے ساتھ بات کی کہ ہم ایک فلم فیسٹیول کرنا چاہ رہے ہیں، تو پہلے ہی میرا یہ جواب تھا نہیں جی، فلم فیسٹیول پنجاب یونیورسٹی میں نہیں ہو سکتا. تو انہوں نے کہا جی کہ وہ فلم فیسٹیول ریگارڈنگ دی کلائمیٹ جسٹس، کلائمیٹ چینج ہے. تو ہم نے کہا جی ہاں پھر بات ہو سکتی ہے، کیونکہ کالج آف ارتھ اینڈ انوائرمنٹل سائنسز کے اندر ہم نے جب بھی بات کی ہے تو کلائمیٹ، انوائرمنٹ، واٹر پولوشن، ایئر پولوشن، یہ سارے آج بھی پنجاب یونیورسٹی کے اندر جو ہم نے ایک گرو فیسٹیول کے نام سے ایک میلہ سجایا تھا، جس میں منسٹر سے لے کر ایک کسان تک پوری بیوروکریسی، ٹیکنوکریٹس، اسٹوڈنٹس، اسکالرس، پروفیسرز اور انوائرمنٹ سے ریلیٹڈ، ایگریکلچر سے ریلیٹڈ جو بھی ڈگنیٹیز تھیں وہ وہاں پہ موجود تھیں. 2 سے 3 ہزار کے قریب لوگوں نے اس میں پارٹیسپیٹ کیا، اور صبح سے شام تک وہ میلہ چلا. تو آج بھی پنجاب یونیورسٹی میں سیز اور انڈس کنسورشیم کے تعاون سے وہ فیسٹیول سب کو یاد ہے. اور مجھے ہر دفعہ پوچھتے ہیں کہ سر اس سال نہیں وہ آپ میلہ کروا رہے، تو انشاءاللہ تعالی اس میں بھی آپ لوگوں کی پارٹیسپیشن ہم کروائیں گے. جو آج کے اس فلم فیسٹیول ریگارڈنگ دی کلائمیٹ جسٹس پہ آپ سٹوڈنٹس نے پورے پاکستان سے شارٹ فلمز اور ڈاکومنٹری بنائی ہیں، مجھے لگتا ہے کہ این ای ڈی والوں کی بات جو ہے اس گورنمنٹ نے سن لی ہے، اسی لیے انہوں نے ابھی آپ کی ڈاکومنٹری دیکھی نہیں ہے تو ٹیکس بڑھا دیا اسی کے اوپر. لیکن ابھی آدھی بات انہوں نے مانی ہے کہ یہ جو ٹیکس کا پیسہ ہے وہ واقعی رینیویبل انرجی پہ استعمال کرتے ہیں کہ نہیں کرتے. تو یہ بات اب ہم نے اور آپ نے مل کر سمجھانی ہے گورنمنٹ کو کہ پیٹرول کے اوپر جتنا بھی ٹیکس لے رہے ہیں وہ رینیویبل انرجی کے اوپر اگر ہم خرچ کریں تو واقعی اگلے 5 سال میں ہم اس کرائسس سے نکل سکتے ہیں. لیکن اگر وہی ٹیکس لے کر ہم نے بیوروکریٹس کی گاڑیاں خریدنی ہیں تو پھر نہیں ہم اس کے اوپر کبھی بھی نکل سکیں گے. تو میرا تو یقین اسی بات پر ہے کہ یہ جو یوتھ ہے، یوتھ نے ہی یہ چیزوں کو چینج کرنا ہے. اور ابھی پنجاب یونیورسٹی کے بڑی اچھی شارٹ فلم میں وہ بتایا گرینڈ فادر نے کہ بھی درخت تھا بھی کبھی. اور مجھے یاد ہے کہ انڈس کے پلیٹ فارم سے ہی ہم نے ڈرامیٹک سوسائٹی میں پنجاب یونیورسٹی میں ہم نے کچھ اسی طرح کے ڈرامے 2017-18 کی یہ بات ہے، تو اس میں یہ پلے کروائے تھے.
اور اس کے اندر بھی یہی اس وقت انڈسٹریلائزیشن اور اس سے ریلیٹڈ یہ سارے تھیمز یہ اس کے اندر آئے تھے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب تک ان چیزوں سے آپ اویئرنیس نہیں کریٹ کریں گے تو یہ مسئلہ سب کو پتہ ہے, ہر کوئی اس کے اوپر بات بھی کرتا ہے لیکن عمل نہیں کرتے. بات یہ ہے کہ امپلیمنٹیشن کی جو پالیسی ہے اس کے اوپر کوئی عمل درآمد نہیں ہو رہا. قانون بنا ہوا ہے, پالیسیز بنی ہوئی ہیں, امپلیمنٹیشن نہیں ہے. ریڈ لائٹ سب کو پتا کہ نہیں کاٹنی, پھر بھی کاٹتے ہیں. لائنز ہم نے بنانی ہے, قطار بنانی ہے, ہمیں پتا ہے قطار میں جانا ہے, پھر بھی قطار توڑتے ہیں. لیکن اگر ہمیں یہ پتا ہو کہ ریڈ لائن توڑنے کے بعد میرا لائسنس سسپینڈ ہو جائے گا اور میں 1 مہینے تک جیل میں رہوں گا, تو میں کبھی بھی نہیں توڑوں گا. امپلیمنٹیشن یہ ہے کہ اس کے اوپر اگر امپلیمنٹ کروائیں. اسی طرح 1400 سال پہلے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتا دیا تھا کلائمیٹ چینج, انوائرمنٹ کے بارے میں. صفائی نصف ایمان ہے, یہ ایز اے مسلم ہمارا عقیدہ بھی ہے, لیکن ہم کبھی عمل نہیں کرتے. مجھے آج بھی یاد ہے کہ جب میں چھوٹا تھا تو گلی کے اندر اگر کہیں پہ کوئی کوڑا کرکٹ کوئی پھینکتا تھا تو میرے دادا اس کو ڈانٹتے تھے کہ بھئی یہ کیا اٹھاؤ, کیونکہ اس وقت یہ ایک سیوک سینس جو تھی ہمارے بزرگوں میں تھی. ہماری نسل نے آ کر اس کو خراب کر دیا اور یہی ہم نے آگے آپ کو ٹرانسفر کیا. ہم سوشل میڈیا کے اوپر, شاہد صاحب نے جیسے بھی بات کی ہے, سوشل میڈیا کے اوپر بڑا زور و شور کرتے ہیں کہ کلائمیٹ کو بچانا ہے, لیکن 5-10 منٹ بعد جب ہم باہر جاتے ہیں چپس کھا رہے ہوتے ہیں, ایک ہاتھ میں موبائل ہے, ایک ہاتھ میں چپس ہے, پیپسی ہے, اور وہی پیپسی کی بوتل, وہی چپس کا ریپر ہم نے سڑک پہ پھینکنا ہے اور انوائرمنٹ کو ہم نے بچانا ہے. تو یہ جب میرا ایک ہی آپ کو ریکویسٹ ہے کہ آپ اپنے آپ سے شروع کریں, مت کسی اور کو کہیں کہ جی کلائمیٹ کو ٹھیک کرو. نہیں, اگر میں اپنے آپ کو ٹھیک کروں اور آج یہ عہد کروں کہ میں نے کلائمیٹ چینج کے لیے اپنے آپ کو بدلنا ہے, میں نے پولوشن نہیں پھیلانی, میں نے گاڑی میں سے کبھی شاپر نہیں باہر پھینکنا, میں نے کھانا کھانے کے بعد پلاسٹک کا جو شاپر ہے اس کو ڈسٹ بن میں رکھنا ہے, اپنی جیب میں رکھنا ہے, ریپر میں نے سڑک پہ نہیں پھینکنا. تو میرا خیال ہے کہ اب 24 کروڑ کی آبادی ہو گئی ہے, تو 24 کروڑ میں سے اگر 12 کروڑ بھی اس پہ عمل کریں تو میرا خیال ہے کہ ہماری جو سڑکیں ہیں وہ صاف ہو جائیں. مجھے جون کے اندر آذربائیجان باکو جانے کا اتفاق ہوا, اور یہ بات میں اس لیے آپ کو بتانے لگا ہوں کہ یہ باکو آذربائیجان 2000 میں ابھی آزاد ہوا ہے. 99 20 سال ہوئے ہیں ابھی اسے, اور 2020 میں ابھی اس کی جنگ چل رہی تھی آرمینیا کے ساتھ. لیکن جو ایک چیز میں نے وہاں پہ دیکھی, صفائی. اتنی جنگ کے بعد, اتنی لڑائیوں کے بعد, خانہ جنگی کے بعد, پھر بھی ان کے اندر یہ ایک چیز جو ہے وہ گورنمنٹ نہیں کر رہی, نہ وہاں پہ ایک میونسپیلٹی ہے وہ کر رہی ہے, وہ وہاں کی عوام. وہاں کی عوام, میرے ساتھ جو ان کا گائیڈ تھا, جب ہم جیسے ہم یہاں سے سوات کی طرف جاتے ہیں پہاڑی علاقے کی طرف, تو ہم وہاں پہ اسماعیلی ایک ان کا علاقہ ہے پہاڑی, تو وہاں پہ ہم گئے. راستے کے اندر ہم نے اسی طرح کھانے پینے کی چیزیں لیں. تو اس کے بعد میں نے اس سے پوچھا کہ یار اتنی صفائی, اس نے کہا جی کہ یہ ہے کہ یہاں پہ ہر بندہ جو ہے نا, آپ کو کوئی سڑک پہ کوئی ٹورسٹ, اور اگر کوئی ٹورسٹ کوئی چیز پھینک بھی دیتا ہے
تو جو ڈرائیور یا گائیڈ ہے میرے جیسا ہم خود اٹھاتے ہیں. جب اس کے سامنے ہم خود اٹھاتے ہیں تو انڈرسٹینڈ کر لیتا ہے کہ نہیں یار اس طرح میں نے نیکسٹ نہیں پھینکنا. تو یہ چیز اگر ہم اپنے یہاں پہ امپلیمنٹ صرف کر لیں, صرف اپنے گھر کے اندر کر لیں. اور دوسری بات جو میں اسی موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ایز اے انوائرمنٹلسٹ آپ سے کہنے لگا ہوں, خاص طور پر ہماری جو فیمیل یہاں پہ بیٹھی ہیں ان کے لیے, کہ سیگریگیشن آپ اپنے گھر سے شروع کروائیں. ہم نے کاغذ بھی اسی ڈسٹ بن میں پھینکا, ہم نے کچن کا گاربیج بھی اسی ڈسٹ بن میں پھینکا, اور ہم نے پلاسٹک بھی اسی ڈسٹ بن میں پھینک دیا, اور ایک شاپ پر وہ اٹھا کر باہر جو ہے ہم نے کوڑے کے لیے رکھ دیا کہ جب کوڑا اٹھانے والا آئے گا تو یہ ساری چیزیں اکٹھی کر کے لے جائے گا. تو اس کی اگر سینس ہماری خواتین اپنے گھر سے شروع کریں کہ اگر یہ تینوں کو سیگریگیٹ کر لیں تو ایک تو اس کا یہ فائدہ ہوگا کہ ہماری جو ری سائیکلنگ ہے وہ پروسیس آسان ہو جائے گا. دوسرا اس کا یہ فائدہ ہوگا کہ آپ ایک ایسی سینس گھر میں کریٹ کر رہے ہیں کہ جو باقی لوگ بھی دیکھ رہے ہیں تو ان کے اندر بھی یہ عادت جو ہے وہ سٹارٹ ہو جائے گی. اور آخر کے اندر آپ نے کہا جی کہ بھی فلم فیسٹیول کی بات تھی تو ڈاکٹر صاحب نے تقریر شروع کر دی ہے. یہ پروفیسر کی عادت ہوتی ہے کہ جب اسے کلاس میں یا ڈائس پہ موقع ملے تو پھر جب تک بیل نہیں بجتی وہ کلاس چھوڑتا نہیں ہے, وہ کہتا ہے جی اب موقع ہے تو جتنی باتیں ہیں وہ میں ساری کر لوں. تو ابھی مس کرن نے کہا جی کہ بڑا فن ہوگا, تو فن ابھی شروع ہونا ہے, آخری سیشن جو ہے وہ آپ کا فن کا ہوگا, ٹھیک ہے. اور اس کے اندر آپ خوب سیلیبریٹ کیجئے گا. یہ نعرہ, یہ نعرے بازیاں, یہ سارا کچھ آپ نے اس میں کرنا ہے, ٹھیک ہے جی. جن لوگوں کو ایوارڈ ملے ہیں اور خاص طور پر جن کو اگر نہیں ملے وہ اس کو زیادہ سیلیبریٹ کریں تاکہ نیکسٹ ٹائم انشاءاللہ وہ ان پوزیشنز پہ آئیں گے. تالیاں بھائی. آخر میں بڑا شکر گزار ہوں تمام یونیورسٹیز کا, خاص طور پر انڈس کنسورشیم کا, اور سندھ, بلوچستان, پنجاب. صرف کے پی کے کی اس دفعہ حسین صاحب مس ہو گئی ہے یونیورسٹی ہم سے, تو انشاءاللہ نیکسٹ جو ہے ان کو بھی ہم آن بورڈ لے کے تو اس کے اندر شامل کروائیں گے. اور ابھی ذاکر سیال صاحب یہاں پہ بیٹھے ہیں جو کہ ایکسپرٹ ہیں واٹر کے, تو میرا خیال ہے کہ بھی ان سے بھی ہم اینڈ پہ گزارش کریں گے کہ وہ واٹر سے ریلیٹڈ چیزیں, کیونکہ جتنی فلمیں ہیں یہ فلڈ سے ریلیٹڈ ہی آئی ہیں, تو فلڈ آ کیوں رہے ہیں اور کیسے اس کو روک سکتے ہیں وہ میرا ذاکر سیال صاحب اس کے اوپر روشنی ڈالیں گے. آخری بات کر کر میں آپ سے اجازت چاہوں گا, وہ یہ ہے کہ جیسے شاہد صاحب نے بتایا کہ سوشل میڈیا کو آپ نے یوز کرنا ہے, تو یہ وہ کام ہے, یہ سوشل میڈیا کا پازیٹیو اسپیکٹ ہے کہ آپ اس کو اچھے کام کے لیے یوز کریں. آپ یوٹیوب, ٹویٹر, واٹس ایپ, فیس بک, اس کے اوپر اپنے جو گروپ بنائیں, اس کے اندر دیکھیں کہ این ای ڈی یونیورسٹی نے ایک چھوٹی سی یہ فلم بنائی. اب آپ لوگ آپس کے اندر اس سوشل میڈیا کو یوز کرتے ہوئے اپنی کچھ کمیٹیز بنائیں, کچھ کلینلینس کی کمیٹیز بنائیں. انڈس کنسورشیم کے اسی پلیٹ فارم کو یوز کرتے ہوئے بڑا اچھا آئیڈیا مجھے وہ پسند آیا کہ جی چیپٹر ہونا چاہیے, سندھ کا چیپٹر, پنجاب کا چیپٹر, ملتان کا, لاہور کا. تو ہر چیپٹر جو ہے وہ اپنی اپنی منتھلی اس مہینے میں ہم نے یہ کمپین سٹارٹ کی ہے. بے شک 4 سٹوڈنٹس وہ کمپین سٹارٹ کریں کہ اس مہینے کے اندر ہم انرجی کنزرویشن کے اوپر کام کیا ہے, واٹر سٹوریج کے اوپر ہم نے یہ کام کیا ہے, ہم نے اور کچھ نہیں تو صفائی اپنے جو ہے نا ڈپارٹمنٹ کے اندر اس کی مہم شروع کروائی ہے.
تو یہ آپ کی جو ایک موٹیویشن اور اویئرنیس ہے جو آپ یوتھ جب لے کے چلے گی تو میرا خیال ہے کہ یہ پورے پاکستان میں یہ آپ ایک تو میں فلم میں تو انہوں نے 2080 یا 2086 کی بات کی تھی، تو میرا خیال ہے کہ ہم اگلے 10 سال بعد جب اسی پلیٹ فارم پہ یہاں پہ انشاءاللہ اگر زندگی رہی تو بات کر رہے ہوں گے، تو یہ اس وقت یہ صرف 100 کے قریب نہیں، یہاں پہ ہزاروں کے قریب انڈس کنسورشیم کے پلیٹ فارم پہ لوگ بیٹھے اسی چیز کو آگے بڑھا رہے ہوں گے. تھینک یو ویری مچ. Thank you so much, sir. Your words surely have inspired us all. Now, I would like to invite Karen Simon from Indus Consortium for a heartfelt vote of thanks. Thank you so much, Iza. And I would like to first thank to Hussain Saab and Indus Consortium, جنہوں نے اتنے سالوں کے بعد ہم سب کو دوبارہ انگیج کیا ہے. اسپیشلی مجھے کیونکہ میں نے 2019-2020 کے اراؤنڈ بہت ہم نے مل کر کام کیا ہے فار گڈ 5 ایئرس، اور پنجاب یونیورسٹی میں ہمارے سارے سیکٹر میں ابھی تک اس کام کو یاد کیا جاتا ہے. تو آل کریڈٹ گوز ٹو ایوری ون سٹنگ ہیئر، غلام ثاقر سال صاحب، پروفیسر ڈاکٹر ساجد رشید، ان کی ٹیم، وقار صاحب، بہت اچھا کام کیا ہم نے. سو فارملی میں سب سے پہلے شکر گزار ہوں پروفیسر ڈاکٹر ساجد رشید احمد صاحب کی. جیسے کہ حسین صاحب نے بھی اوپننگ ریمارکس میں کہا تھا، ہم جب ان کے پاس گئے ہیں تو بس پھر نو نہیں ہوتی کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ ہمارے آبجیکٹیو سیم ہیں اور ہم مل کر جو ہیں وہ بہت اچھا، بہت سگنیفیکنٹ کام کرتے ہیں. اور ان کی ساری ٹیم کی شکر گزار ہوں. خاص طور پہ ابھی ہمارے ساتھ زارا موجود نہیں ہیں، فوکل پرسن تھی وہ، ڈاکٹر صاحب محمد اویس، پھر محمد وقار، اس کے ساتھ ساتھ ڈاکٹر صاحب جو یہاں پر موجود ہیں. اس کے ساتھ ساتھ میں شکر گزار ہوں ڈاکٹر اسماعیل کنبر صاحب کی، جو کہ ہمیشہ ہی انڈس کنسورشیم کے ساتھ جو ہے وہ اپنا جو ہے وہ بیسٹ دیتے ہیں، اور ان کے ساتھ ہمارا جو ایک تعلق ہے وہ بیونڈ کسی بھی ایک پروجیکٹ کے ہے. ایسے ہی ہے ڈاکٹر صاحب. تھینک یو سو مچ فار کمنگ اوور، اور خاص طور پر آپ تشریف لائیں. ڈاکٹر بلال، I'm sorry I forgot your name. ڈاکٹر ہنا مبین، اسسٹنٹ پروفیسر ہیں NED یونیورسٹی کی. 2 پوزیشنز آپ نے لی ہیں، گریٹ کنگریچولیشنز ٹو آل آف یو. اس کے ساتھ ساتھ ڈاکٹر عثمان جمشید ہیں MNS یونیورسٹی سے، پھر گل حسن لاکھو صاحب ہیں سندھ ایگریکلچر یونیورسٹی ٹنڈو جام سے، ڈاکٹر محمد قاسم نظامانی ہیں، اور ڈاکٹر فیاض حسین ہیں، ڈاکٹر عثمان جمشید ہیں، ڈاکٹر رضا ہیں. آپ سب کے بہت شکر گزار ہیں. اینڈ اے بگ راؤنڈ آف اپلاز فار آل آف یو، جو سارے اسٹوڈنٹس یہاں پہ موجود ہیں، بیکاز آپ کی پارٹیسپیشن کے بنا یہ ممکن نہیں تھا. ڈاکٹر ساجد رشید، صرف 1 منٹ میں آپ سے چاہوں گی، ایک گروپ فوٹو، بس 5 minutes اونلی. آئی وانٹ یو ٹو بی ان دس فوٹو، صرف 5 minutes. آئی ایم جسٹ ریپنگ اپ. تو بس اس کے ساتھ ہی ہم ایک اچھی سی گروپ فوٹو لیں گے. تو آئی وڈ ریکویسٹ آرگنائزرز، یہ والے جو صوفاز ہیں اگر ہم فرنٹ پہ لے آئیں، اور فیکلٹی اسی طرح سے بیٹھ جاؤ، اسٹوڈنٹس جہاں بھی فٹ ان ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے، کوئکلی. ڈاکٹر صاحب کو میں نے روکا ہے. تھینک یو سو مچ ڈاکٹر صاحب، آپ میرے کہنے پہ رکے.